ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو، پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر ایک چاند ایک چاندنی سے زمین کو ایسے چھو رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے خاموشی کی اس فضا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بے قرار تھا۔ دل میں ایک سوال تھا جو مدتوں سے چھپا ہوا تھا، وہ سوال جس نے ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی سر اٹھایا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آہستہ سے عرض کیا، اے میرے رب، تو انسانوں کو پیدا کرتا ہے، انہیں خوشیاں دیتا ہے، محبت دیتا ہے، مگر پھر ایک دن انہیں واپس لے لیتا ہے۔ آخر کیوں؟ تو پیدا کرتا ہے کیوں اگر مٹانا ہی مقصود ہے؟ یہ سوال خاموش فضا میں گونج اٹھا۔ فرشتے تھم گئے، ہوائیں رک گئیں، اور پھر رب العالمین کی رحمت بھری آواز آئی، اے موسیٰ، میں انسانوں کو سزا کے لیے نہیں پیدا کرتا، میں انہیں اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے پیدا کرتا ہوں۔ پھر انہیں دنیا میں اسی لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ مجھے پہچانیں، آزمائشوں سے گزر کر میرے قریب آئیں اور آخر کار میری رحمت میں لوٹ آئیں۔ موت مٹنے کا نہیں، ملنے کا نام ہے۔ یہ وہ جواب تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو لرزا دیا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی اور دل میں ایک نور اتر آیا۔ انسان دراصل مٹی سے بنا ہوا ہے، مگر اس کے اندر جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے۔ اللہ نے انسان میں اپنی صفت محبت رکھی ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ محبت اس کے ساتھ رہتی ہے، مگر دنیا کی دوڑ، خواہشات اور آزمائشیں اسے بھٹکا دیتی ہیں۔ پھر جب وہ واپس اپنے خالق کے پاس جاتا ہے، وہ محبت دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہی راز ہے کہ زندگی اور موت کا انسانیت کے لیے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ فانی نہیں، لیکن ایک ابدی سفر کا مسافر ہے۔ زندگی اس سفر کا پہلا پڑاؤ ہے اور موت اس سفر کا دروازہ ہے جو رب کی ملاقات تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یہی آزمائش انسان کی اصل شناخت ہے۔ ہم دنیا میں آئے تاکہ ہم اپنی نیتوں، اپنی کردار اور اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم اپنے خالق کے بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال میں وہی درد تھا جو آج کے انسان کے دل میں بھی ہے۔ ہم سب پوچھتے ہیں کہ آخر میں موت ہی لکھی ہے تو پھر زندگی کیوں؟ اگر ہم سب ایک دن ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ محبتیں، رشتے، خواب، دعائیں کیوں؟ اور جواب وہی ہے جو اسی رات موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا۔ زندگی فنا کے لیے نہیں، سمجھ کے لیے دی گئی۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جو یہاں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ دراصل اس رب کے قریب جا رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا کی تکلیفیں سزا نہیں ہوتی بلکہ روح کی تربیت ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دکھ دے کر ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش میں اللہ کی رحمت ہے اور اس کی موت میں اس کی ملاقات۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ ہر شے کو حکمت کے ساتھ بناتا ہے۔ کبھی وہ کسی کو دکھ دیتا ہے تاکہ وہ صبر سیکھے، کبھی نعمت دیتا ہے تاکہ وہ شکر کرے۔ یہ سب اس کی محبت کے رنگ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچو، ایک ماں کبھی اپنے بچے کو سزا کیوں دیتی ہے؟ تاکہ وہ سدھر جائے، بہتر بن جائے، نقصان سے بچے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے
تاکہ وہ اپنی حقیقت کو پہچان سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کا یہ جواب سن کر واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تمہیں مارتا نہیں، تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ جملہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ موت کا مطلب اختتام نہیں بلکہ واپسی ہے۔ انسان جب دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو اسے موت ایک ظلم لگتی ہے، لیکن جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کے لیے موت وصال کی گھڑی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو ایمان والوں کے لیے چھپی ہوئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ کل تک جو ہمارے ساتھ ہنسا بولا کرتے تھے آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ کب جانا ہے بلکہ یہ ہے کہ ہم کس حال میں جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اس کے لیے گزاریں۔ ہم نیکی کریں، معاف کریں، محبت کریں تاکہ جب ہماری روح واپس جائے تو اللہ خوش ہو۔ قرآن میں آتا ہے، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ آ تو اس سے راضی ہو اور تجھ سے وہ راضی ہو۔ کاش کہ ہم بھی ایسے لوٹیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمے میں ایک پیغام چھپا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان جو پل ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے اور موت ایک انعام ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا۔ ہر سانس ایک مقصد رکھتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی غریب کو کھانا دینا، کسی دل کو تسلی دینا، یہ سب اس رب کی رضا کے راستے ہیں۔ اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے تاکہ ہم زمین پر اس کے نور کے سفیر بنیں، اور جب وہ ہمیں واپس بلاتا ہے تو گویا کہ وہ ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتا ہے۔ موت رب کی طرف واپسی ہے، اس کے گھر کی طرف، جہاں نہ کوئی غم ہے نہ تھکن، جہاں محبت ہے ہی محبت ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو زندگی کا خوف، موت کا غم سب ختم ہو جائے گا۔ پھر دکھ بھی سکون ملتا ہے، کیونکہ انسان جان لیتا ہے کہ ہر دکھ کے پیچھے رب کا کوئی راز ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، اللہ اپنے بندے کو دو بار پیدا کرتا ہے، ایک بار دنیا میں جینے کے لیے اور دوسری بار ہمیشہ کے لیے جینے کے لیے۔ یہی تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا اصل جواب ہے۔ اللہ انسان کو اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کے قریب ہو، اسے جانے، اس کی نعمتوں پر شکر کرے، اور جب واپس جائے تو ایمان کی روشنی لے کر جائے۔ ہم سب ایک دن اسی دروازے سے گزریں گے، بس فرق یہ ہوگا کہ کوئی خوشی سے جائے گا، کوئی خوف سے۔ اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر جو خوشی سے تیرے پاس جائیں۔ ہماری روحیں تیرے ذکر میں بستی رہیں، ہمارے دل تیری محبت سے بھرے رہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں کر جن کے لیے موت دراصل راحت ہے، جن کی قبریں باغوں کا حصہ بن جائیں۔ دنیا کا یہ سفر طویل نہیں مگر مقصد بڑا ہے۔ ہمیں آزمائشیں، ہماری محرومیاں، ہمارے دکھ سب ایک پیغام رکھتے ہیں۔ رب ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا نہیں، وہ اصل گھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، مگر اس سوال میں ہر انسان کی تڑپ تھی، اور اللہ کا جواب ہر دور کے انسانوں کے لیے تمہیں مٹانے کے لیے نہیں، اپنے قریب لانے کے لیے پیدا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمیں دنیا کی حقیقت دکھا مگر دل میں اپنی محبت بسا۔ ہمیں نیکی کی راہ پر چلا، غفلت سے بچا، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت دے، اور قبر میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔